So I was talking that we have discussed many important topics. اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، فیصلہ سازی. اور فیصلہ سازی جو ہے ہم ڈیلی ملٹیپل ٹائمز پہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. کئی چیزیں کرنا ہوتی ہیں، چھوٹی چیزیں بھی اور بڑی چیزوں کے لیے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے پرسنل لیول پہ ہیں، کچھ جو ہے ہمارے پروفیشنل لیول پہ ہیں. پرسنل لیول کے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے جو کنسیکوینسز ہیں دیٹ از دوز آر جسٹ فار یو اینڈ یور فیملی. لیکن اگر آپ جس پروفیشن میں ہیں پولیس میں، اس میں جو فیصلہ سازی آپ کی ہے یا جو ڈیسیشن میکنگ ہے، دیٹ امپیکٹس ناٹ اونلی یو، دیٹ امپیکٹس دا سوسائٹی، دیٹ امپیکٹس دا پیپل اراؤنڈ یو. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یو شوڈ بی کیئرفل. اور اس پہ دیر آر سو مینی اسٹڈیز، دیر مین سو مینی ریسرچ پیپرز کہ جی کس طریقے سے بہتر ڈیسیشن میکنگ کی جا سکتی ہے، فیصلہ کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں. تو آئی وڈ جسٹ آسک دا پارٹیسپینٹس ون کویسچن. ایز اے پولیس آفیسر ڈیلی، فار ایگزامپل آپ اپنے آپ کے پاس کوئی پیپر ہوگا یا جو نوٹس لے رہے ہیں اس میں لکھیں گیس کر کے یا تھوڑا اس کو لکھ کے کہ آپ ڈیلی تقریباً کتنے فیصلے کرتے ہیں، یا آج کے دن میں ابھی تک صبح جب سے آپ گھر سے نکلے ہیں یا آپ صبح اٹھے ہیں سو کے، اس کے بعد آپ نے کتنے فیصلے کیے ہیں. میرا کویشچن ہے فرام سید مجاہد علی کہ مجاہد صاحب آپ بتائیں کہ آج کے دن میں آپ نے کتنے فیصلے کیے ہیں، کس طرح کے کیے ہیں، کتنے امپورٹنٹ تھے، کتنے روٹین کے تھے، کتنے فیملی ریلیٹڈ یا پرسنل تھے، کتنے پولیس ریلیٹڈ تھے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی مہربانی، فائن، بالکل الحمدللہ. جی سر، ابھی تو فیملی سے متعلق تو آج خیر میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن تھانے میں تھا، رات ڈیوٹی کر آیا ہوں گھر میں، تو سر دو تین جو ہے وہ فیصلے وہاں کیے میں نے. جی جی. ڈیسیژن اب تقریباً مجھے نمبر بتائیں کہ کتنے فیصلے کیے ہوں گے آج کے دن میں. 3 فیصلے کیے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جب فیصلہ کیا تو آج آپ نے سوچ سمجھ کے کیا یا بالکل کئی فیصلے جو ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی نہیں ضرورت، ویسے سمپلی وہ ایک ڈیسیژن میکنگ آٹومیٹک سی ہو جاتی ہے، ایسی بات بھی تھی؟ نہیں سر، سوچ سمجھ کے، جی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا. سوچ سمجھ کے کیا تھا. تو یہ جو ہم ڈیسیژن میکنگ پڑھ رہے ہیں، جب یہ کورس آج کا ختم ہوگا یا ٹریننگ سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد جی سر، آپ کو جو اس میں سے لرننگ ہوگی کہ آپ ایویلیویٹ کر سکیں گے کہ میرے پاس کیا کیا آپشنز ہیں آج کے لیے، اور میں نے کس آپشن کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. یعنی میرے پاس متبادل رستے کیا ہیں اور میں نے کس پہ چلنا ہے، کون سا کام کرنا ہے اور کون سے کام کو امپورٹنس آج نہیں دینی، کل پہ چھوڑنا ہے، اور میں نے کیوں ایسا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اور جو ڈفرینٹ فیصلہ کرنے کے طریقہ کار ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ فیصلہ ہم کیسے کرتے ہیں. سمپلی کئی فیصلے ہیں جو ہم ایٹ دی اسپر آف دا مومنٹ کرتے ہیں، بس یکدم اپنے نی جرک ریئیکشن ہم اسے کہتے ہیں، نی جرک ریئیکشن کے ذریعے کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ کام میں نے کرنا ہے. کئی جو فیصلے ہیں ہم اس پہ لمبا چوڑا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں. وہ بھی ایک طریقہ ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں آج اسٹڈی کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جسے ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کہتی ہے. یہ ذرا
جسے ہم کہتے ہیں ہائیسٹ لیول کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے، جہاں بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوں جن کی کنسیکوینسز جو ہیں وہ بعد میں بڑے ہوں. جیسے گورنمنٹ نے فرض کریں کہ ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے انہوں نے کتنا سوچا ہوگا کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، یہ بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، جن نیشنز نے بنایا ان کو کیا فائدہ ہوا اور جن نے نہیں بنایا ان کو کیا نقصان ہوا. تو اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے بھی جو ہیں ان کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن پولیس میں بھی ایسے فیصلے ہیں جس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے. جیسے اگر آپ ایک پروکلیم افینڈر ہے اور بڑا نوٹوریس ہے، کسی مرڈر کیس میں ہے، جب آپ اس پہ ریڈ کا فیصلہ کریں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا کہ جی اس کے لیے مجھے کتنی نفری چاہیے اور کون سے ویپنز چاہیے اور کون سی ٹیکنیک یوز کرنی ہے اس کو اریسٹ کرنے کی، اور اس کے پہلے انفارمیشن کیا لینی ہے. تو اور یہ ساری نیکسٹ سلائیڈ. تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں آج ڈسکس کریں گے. اور سب سے پہلے یہ اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ڈیسیشن میکنگ یا فیصلہ سازی کیا چیز ہے. تو وہ ہے کہ افیکٹو ڈیسیشن میکنگ از ڈیفائنڈ، یعنی اس کی تعریف یہ ہے ایز دا پروسیس تھرو وچ الٹرنیٹیوز آر کمپیئرڈ، کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، یہ ایک ایسے طریقہ کار ہے. ڈیسیژن میکنگ یہ نہیں ہے کہ یکدم ایک چیز کر دی، یہ ایک باقاعدہ پروسیس کے تھرو آپ کرتے ہیں، ایک طریقہ کار کے تھرو کرتے ہیں، جہاں مختلف متبادل جو ہیں ان کو آپ وے کرتے ہیں، یعنی ان کا وزن کرتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، اینڈ مینیج تھرو امپلیمنٹیشن. اور پھر ایک آپشن جو ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں. کہ اگر آپ نے سوچا کہ میں نے آج جو ہے اشتہاری کے پیچھے جانا ہے، تو پھر آپ ساری چیزیں سوچ کے تیاری کر کے اس کے بعد اس پہ آپ عمل کرتے ہیں. اگر آپ نے فیصلہ کیا اور عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب فیصلہ ہی نہیں کیا. نیکسٹ. اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فیصلہ سازی کریں، اتنا ٹائم خرچ کریں؟ وائی ڈیسیژن میکنگ از امپورٹنٹ. یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہم کرتے ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بغیر فیصلہ کرنے ہم زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ بغیر فیصلے کے، بغیر ڈیسیژن میکنگ کے ہم زندگی گزارنے بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ٹائم ضائع کرتے رہیں؟ ہے کوئی ایسی چیز ذہن میں؟ علی حسن. جی سر. جی بات کریں. جی سر، اس لیے کہ جو نتیجے ہمیں اپنا ملیں اس کے بعد وہ پازیٹیو ہوں، وہ بہتر ہوں، اسی لیے ہم جو ہے وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں کہ اس میں جو گزرے ہوئے ہمارے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں یا جو ہم نے دیکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، سب کو سامنے رکھ کے پھر کسی بھی پہلو کے بارے میں اس لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو نتیجہ ملے وہ ہمارے یعنی کہ سوچ کے مطابق ملے جو ہم چاہ رہے ہیں. اس لیے دیٹس اے گریٹ آنسر آئی وڈ سے. صحیح، بالکل آپ نے کہا کہ اصل میں ہم یہ سارا کچھ اتنی ایفرٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہمارا آبجیکٹو ہے صحیح طریقے سے ہم اس کو اچیو کر سکیں، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اچیو کر سکیں. اس لیے ہم اتنی محنت اس پہ لگاتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ کم کاسٹ جسے کہہ لیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہیں وہ لے سکیں. ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کے بغیر یا بیڈ ڈیسیژنس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو ظاہر ہے پھر یہ اگر بیڈ ڈیسیژنز ہیں تو ان کو بھگتنا بھی پڑتا ہے، ان کی زندگی ٹف ہو جاتی ہے اور ان کے حالات جو ہیں وہ خراب رہتے ہیں. تو اس لیے ہم کرتے ہیں یہ ساری ایفرٹ اس لیے کرتے ہیں، طریقہ کار اس لیے بناتے ہیں. اور گورنمنٹ نے
آپ پولیس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے کون سا کام کیسے کرنا ہے. ایف آئی آر ہے تو وہ کیسے لکھنی ہے, آپ کے پاس کمپلیننٹ آتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اگر آپ کسی کرمنل کو یا ایسا آفینڈر ہے یا جس کے اوپر ایلیگیشن ہے آپ اس کو اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ سارے ایس او پیز موجود ہیں. میں بھی ایسا ہے کہ لوگ کئی دفعہ صحیح ٹائم ان کو نہیں ملتا تو وہ یا یاد نہیں رہتی چیزیں یا افراتفری ہے یا سچویشن وہاں انسرٹن ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ پورے ایس او پی کو فالو کریں, لیکن ترجیح یہی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے کیونکہ اس سے ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے. ہم اپنے کم ریسورسز کے ساتھ کم خطرے کے ساتھ اپنے آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہم ڈیسیژن میکنگ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پروفیشنل لائف میں بھی اور جو باقی آپ کی پرسنل لائف ہے اس میں بھی. فرض کریں کہ آپ بھی ماشاءاللہ سارے اسٹیج پہ ہوں گے جہاں کہ جی آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سیدھے سیدھے گئے اور کسی کے گھر اور وہاں سے بس فیصلہ کر لیا کہ ادھر ہی شادی کرنی ہے. آپ کئی آپشن دیکھتے ہوں گے, کئی چیزیں اس چیز میں فیملیز میں دیکھتے ہوں گے جس کے بعد آپ ڈیسیژن کرتے ہو کہ دس فیملی از اوکے فار اس اینڈ دس فیملی از ناٹ. ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں ہم ایکچولی اپنے رسکس جو ہیں وہ کم کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے میکسیمم بینیفٹ لینا چاہتے ہیں اور جو اس میں رسک ہیں خطرات ہیں ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. اور پولیس میں بھی ایگزیکٹلی اسی لیے یا پروفیشنل لائف میں بھی یہی آبجیکٹیوز ہیں. نیکسٹ لیکن ڈیسیژن میکنگ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ سو سمپل اور اٹس ناٹ سو ایزی کہ میں ابھی بیٹھا بیٹھا ڈیسیژن کرنا چاہوں کہ میں فلاں کام کیسے کرنا ہے تو وہ کر لوں گا. ڈیسیژن میکنگ جو ہے جنرلی لوگوں کے لیے بڑی ہارڈ ہے. آپ نے لفظ اردو کا تذبذب سنا ہوگا جس کا مطلب ہے لیک آف ڈیسیژن. یہ آپ سوچتے ہیں اچھا یہ کر لوں, اس کے بارے میں ڈیسیژن کرتے ہیں, پھر اس ڈیسیژن فیصلے کو توڑتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں کرنا, میں دوسرا آپشن لے لیتا ہوں. اس کے بارے میں سوچتے ہیں 10 منٹ تک, پھر آپ کی اوپینین چینج ہو جاتی ہے کہ نہیں یار میں نے. تو یہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گمن گھیری, کہ آپ جیسے کسی دریا کے اندر پانی کے اندر وہ گمن گھیری میں آ جاتے ہیں نا, تو ہم فیصلہ کرتے ہوئے بھی اسی طرح گمن گھیری میں آ جاتے ہیں. یہ آپ بات سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سر, جی بھنور میں پھنس جانا, بھنور میں یعنی کہ پھنس جانا. یہ جو ہماری سوچ ہے, ہمارا لیک آف ڈیسیژن جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی وہ بھنور ہے جس میں ہم کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں اور ایک فیصلہ جو ہے 100 دفعہ اس کو سوچتے ہیں, 100 دفعہ توڑتے ہیں, 100 دفعہ بناتے ہیں. تو اٹ از ناٹ اے ویری ایزی جاب, اٹ از ویری ہارڈ. اور پرسنل لائف میں بھی, ایون پروفیشنل لائف میں بھی, کہ آپ کا ایکسپیرئنس ہوگا کہ فرض کریں کہ ایک موب آ رہا ہے, موب اس میں کسی وجہ سے ایجیٹیٹڈ ہیں لوگ کہ علاقے میں پانی نہیں آ رہا یا علاقے میں کوئی چوری ڈکیتی ہو گئی ہے. موب ہے, آپ کے پاس لیک آف ریسورسز ہیں, آفیسرز آپ کے پاس ایک یا دو ہیں کانسٹیبل, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے سے ہینڈل کیسے ہوگا. پھر آپ ڈیسیژن کرنا چاہیں گے اچھا میں نے ان کو فورس سے روکنا ہے, میں نے ان کے ساتھ منت اللہ کرنا ہے, میں نے ان کو مطلب کس طریقے سے, یا لوکل سپورٹ لینی ہے وہ کس طریقے سے. تو یہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے کہ ایسی سچویشنز میں ڈیفرنٹ فیصلے کرنا, کیونکہ وہ آپ کے لیے الٹ بھی پڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس فورس زیادہ بھی ہے تو پھر بھی آپ کوشش کریں گے کہ منیمم یوز آف فورس, اور ایون اگر فورس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے تو دیٹ از
بیٹر آپشن. تو یہ ہارڈ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اچھا یار میں نے اس طرح کیا تو پھر کیا ہوگا, اگر میں نے فائر کر دیا تو کیا ہوگا, اگر ہمارا کوئی آدمی زخمی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے ہم فیصلہ سازی میں کمزور ہوتے ہیں, اور اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کم ہوتی ہے کہ اچھا یہ پبلک کے لوگ جو سامنے آ رہے ہیں یہ تو 20 ہیں, ان کے پیچھے اور کتنے آ رہے ہیں, یہ سیل فون پہ لوگوں سے رابطے میں ہیں, کتنا مجمع اکٹھا ہو جائے گا. تو imperfect information is the first cause of lack of decision. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی, کیونکہ پولیس کی سچویشن میں جنرلی سچویشن جو ہے ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ ارائز ہوتی ہیں, اچانک وہ سامنے آتی ہیں, اس سے پہلے پری پلانڈ کم ہوتی ہیں. اس لیے امپرفیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے, انسفیشینٹ ہوتی ہے, اور اویلیبل انفارمیشن جو ہے یا ایویڈنس وہ ہمارے پاس کم ہوتی ہے, بہت یا ہوتی نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں ایکچولی ہے کیا. تو اس وجہ سے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹرکی ایشو ہے, اور اٹ کین گو آئیدر وے. اور پھر یہ ہے کہ فیئر آف فیلئر ہوتا ہے, ہم سب میں ہوتا ہے جنرلی کہ اگر میں نے کوئی کام اس میں ٹرائی کیا, کوئی کام کر لیا تو میں تو فیل ہو جاؤں گا, ہو سکتا ہے کہ میری بنی بنائی عزت بھی خراب ہو جائے. کوئی کہے کہ جی یہ افسر تو بڑا کمپیٹنٹ تھا, تو دیکھیں اس نے کیا کیا. تو فیئر آف فیلئر جو ہے یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارے فیصلے لیتے ہوئے ہمارے دل میں ڈر رہتا ہے. اور ایک ہے انسرٹینٹی, وہی کہ یقین نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اس میں ہمارا یقین جو ہے وہ اس میں عمل اس میں دخل اندازی کر رہا ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ میں کروں گا تو کیا ہوگا, اور اگر میں نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا. ایسی چیزیں جو ہیں, انسرٹینٹی جو ہے, کسی بات کے بارے میں شیور نہ ہونا, وہ اس کی وجہ سے ہم فیصلہ سازی نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ آپ کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر میرے ساتھی کیا کہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ رینکس میں ہوتے ہیں, یعنی آپ پولیس میں ہیں, آپ انسپیکٹر ہیں, آپ کے ساتھ کنسٹیبل ہیں اور باقی لوئر سٹاف ہے, آپ کہیں جاتے ہیں اور اگر انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کانسٹیبل آگے جائے گا میرے بجائے, تو وہ بھی ایک جو ہے ایک بڑی سچویشن خراب ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں آفیسر میں یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یار میں نے اگر ایسے کیا تو میرے متحد کیا سوچیں گے. تو جنرلی وہ جو کنسیپٹ پولیس میں ہے لیڈ فرام دا فرنٹ, یہ آفیسر جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لوگوں کو لیڈ کریں, وہ خود آگے ہوں یا وہ خود دوسروں کو حوصلہ دیں اور ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں ان کو فالو کریں. تو ڈیسیژن لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ وہ کئی دفعہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد والے لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے اگر اس میں مجھے ناکامی ہوئی. اور ایک یہ چیز جو سمجھتا ہوں کہ شاید میرے میں زیادہ موجود ہے, پرفیکشنزم. کیونکہ جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, خاص حد سے آگے PhD میں پہنچ جاتے ہیں, تو ان میں ایک آتا پرفیکشنزم کہ جی ہر چیز مکمل ہونی چاہیے, ہر چیز کمپلیٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ایکسکیوز می, ایک سیکنڈ کے لیے مجھے فون اٹینڈ کرنا ہے. تو یہ پرفیکشنزم جو ہم میں ہے, کئی دفعہ یہ بھی ہمارے ڈیسیژن میکنگ میں ایک ہمارے ذہن میں ہمیشہ شک سا ڈالتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ڈیسیژن میکنگ کو ڈیلے کرتے ہیں. اور یا تو یہ آپ کو روکتی ہے, اور
اس کے باوجود کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو آزما کے، جن کو یوز کر کے عام طور پہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ اپروچز ٹو ڈیسیژن میکنگ. جنرلی ہمارا ڈیسیژن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 50% وہ انٹیوشن پہ ہوتا ہے. انٹیوشن آپ کوئی ایکسپلین کرے گا انٹیوشن کا کیا مطلب ہے؟ انٹیوشن جو ہے، آپ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی؟ جی سر، آ رہی ہے. اچھا، انٹیوشن جو ہے یہ ہے جسے ہمارا گٹ فیلنگ ہوتا ہے، ہمارے ایسے ذہن میں آتی ہے کہ اچھا یار یہ بات ٹھیک ہوگی، یہ کام کر لوں تو یہ ٹھیک ہوگا. اس کو انٹیوشن کہتے ہیں. یعنی اچانک ذہن میں آپ کے ایک آتا ہے کہ اچھا یار یہ صحیح ہوگا. وہ اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی پیچھے، لیکن سمپلی آپ کا برین ایسے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہوگی، تو اس کو ہم انٹیوشن کہتے ہیں. تو کئی فیصلے جو ہے وہ انٹیوشن کے تحت ہوتے ہیں. موسٹلی فیصلے ہمارے انٹیوشن کے تحت ہوتے ہیں. پتہ نہیں ابھی کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ بیٹھا تھا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں یہاں سے اڑ جاؤں، اور پھر کیا ہوا کہ جی اوپر سے کوئی چیز گری، اگر میں وہاں بیٹھا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ مجھے چوٹ لگتی، وہ چیز جو ہے وہ مجھے ہرٹ کرتی. جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اچانک کوئی ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہم ایک مصیبت سے بچ جاتے ہیں، تو وہ ہمارا انٹیوشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ذہن کے اندر سے کوئی چیز، کوئی ایسے آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ نے ایک فیصلہ لیا اور وہ صحیح ہو گیا. تو یہ جو سوچ سمجھ کے بغیر ہیں، اچانک ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے کئی دفعہ بینیفیشیل ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی چیز سے بلا لیتے ہیں. فرض کریں کہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں اور اچانک آپ کا خیال آتا ہے کہ نہیں یار میں آج نہیں جاتا، کل جاؤں گا، اور آگے جا کے وہ بس یا موٹر سائیکل یا جس پہ آپ نے جانا تھا اس کا کہیں کوئی مس ہیپ ہو گیا، اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بندے زخمی ہو گئے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے اچھا یار یہ تو انٹیوشن تھا میرا اس وقت، پتہ نہیں میرے دل نے کیوں نہیں مانا کہ میں جاؤں، تو وہ میں بچ گیا، اگر میں جاتا تو کوئی میرا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی چیزوں کو انٹیوشن کہتے ہیں. تو یہ انٹیوشن جو ہے کافی زیادہ ہماری فیصلہ سازی جو ہے وہ انٹیوشن کے ذریعے ہوتی ہے. کچھ جو ہے ریزننگ، یعنی آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، آپ نے استدلال جسے کہتے ہیں، آرگومنٹس کرتے ہیں، اور ان آرگومنٹ کی بیسس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. فرض کریں کہ عام جنرل لائف میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز مجھے شاپ اے فرض کرے ہیں باٹا سے یہ شوز جو ہیں مجھے 100 روپے کے مل رہے ہیں، تو میں دوسری شاپ جو ہے سروس والوں کی ان سے میں کیوں وہ 150 میں لوں؟ دیٹ از ریزننگ. کہ اگر ایک چیز آپ کو 100 میں ملتی ہے تو آپ 50 میں کیوں خریدیں؟ تو یہ ریزننگ ہے. کچھ فیصلے ہمارے اس طرح ریزننگ کی بیسس پہ ہوتے ہیں. تو فرض کریں کہ آپ کا ایک اشتہاری ہے، پی او ہے جو مفرور ہے، تو آپ اس پہ ریڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو جا کے اریسٹ کریں، اور ظاہر ہے اس میں ایک رسک فیکٹر بھی ہے کہ وہ بھی آگے سے فائرنگ کر سکتا ہے. تو آپ میں سے کوئی ایک ٹیم ممبر کہتا ہے کہ جی وہ تو خود ہی پیش ہونا چاہتا ہے، اس نے فلاں آدمی کے ذریعے میسج بھیجا ہے کہ جی میں پولیس کے خود آ کے سرنڈر کرنا چاہ رہا ہوں، پرووائڈڈ کہ پولیس مجھے پولیس انکاؤنٹر میں مار نہ دے یا میرے ساتھ انصاف کرے. تو پھر یہ آپ کی ریزننگ ہوگی. آپ کہیں گے اچھا یار جب وہ خود پیش ہونا چاہتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے اس پہ ریڈ کریں، اور ایک جنگ کی صورتحال جو ہے، ایک خطرے والی صورتحال
اس کی طرف جائیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے جسے ہم فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم ریزننگ کہتے ہیں. اور کئی دفعہ انٹیوشن اور ریزننگ دونوں ملا کے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہماری سوچ شامل ہے, کچھ جو ہے ریزننگ جو ہم اس طرح کی کرتے ہیں کہ اچھا یار اگر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے تو اس کو ٹیڑھے ہاتھ سے کیوں کرنا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ فیصلے اور سب سے ہائیسٹ لیول کے فیصلے یا بہت زیادہ کمانڈ لیول کے فیصلے جو ہیں وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتے ہیں. آپ ایویڈنس بیسڈ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے؟ کہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ سر السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اٹس می ایس پی عبدالواحد. سر یہ جو کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ پی اوز بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس سورس انفارمیشن ہو تو آپ اس جگہ پہ ریڈ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ایویڈنس بیس پہ جو بھی ہم کاروائی کرنے ہیں اس کو کہتے ہیں ایویڈنس بیس پہ. ویری گڈ. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. اور جب ہمارے پاس اس طرح کی ایویڈنس ہو, کوئی انفارمیشن, ایویڈنس اور انفارمیشن میں ویسے تھوڑا فرق ہوتا ہے. انفارمیشن جو ہے تمام انفارمیشن ایویڈنس نہیں ہوتی, اور ان میں فرق ہے. ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل کرائم پریونشن, آپ ایس ایچ او ہیں یا آپ ڈی ایس پی ہیں یا ڈی پی او لگے ہوئے ہیں, تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ایریا میرا ہے اور اس میں نے کیسے اپنا کرائم کم کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کرائم کم کرنے کے کس طریقے سے کون کون سے طریقے استعمال کیے گئے ہیں. جی علی روشن. سر میں اپنا اس حوالے سے ایک اپنا جو ہے وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور. ہم نے یہ کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کو صبح سویرے اکٹھا کیا گیا لارکانہ کے 3-4 کلومیٹر کے ایریا میں. ایک گاؤں تھا جو اس وقت نوگو ایریا تھا. کوئی بھی کرائم ہوتا تھا تو وہاں جا کے وہ چھپا لیتے تھے. تو ہمیں ریڈ کے لیے صبح سویرے اکٹھا کیا گیا اور پھر ریڈ کیا گیا. گاڑیاں جو تھیں وہ جو روڈ تھا مین سے 2-3 کلومیٹر گاؤں سے دور کھڑی کی ہم نے. اور جب گئے تو چاول کا موسم تھا, یعنی کہ وہ کٹائی ہو گئی تھی. تو چاول کے وہ کر کے باہر ہی رکھ لیتے ہیں. اور پھر وہ کرمنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ صبح سویرے گاؤں سے باہر جا کے وہ ان پہ سو جاتے تھے کہ ریڈ نہ کر لے کبھی پولیس. تو ہم جیسے ہی قریب گاؤں کے پہنچے تو وہ سارے نکلے. دیکھے ہم نے وہ وہاں سے یعنی کہ بھاگ نکلے. اور قریبی وہ ایک ہم تو اسے پنی کہتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہوں گے, اس کی کھیت ہوتی ہے بڑی, اور وہ جا کے اس میں چھپ گئے سارے کے سارے. یعنی کہ اس میں چلے گئے, اس میں پانی بھی تھا اور وہ وہاں چلے گئے. ہمیں گاؤں کے ایک سائڈ پہ 2 کانسٹیبل تھے, ایک میں تھا ایک دوسرا تھا, کھڑا کیا گیا اور سرچ شروع ہوا. جب سرچ آپریشن شروع ہوا تو ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا, کوئی ہتھیار نہیں تھا. ہم نے اسے پکڑا. پھر 10-15 منٹ کے بعد دوسرا بھاگتا ہوا آیا, ہم نے اسے بھی پکڑا اور باندھ دیا, ان کی قمیصیں اتار کے دونوں کو رکھ لیا اپنے پاس. اچھا 15 منٹ گزرے, آدھا گھنٹہ گزرا 1 گھنٹہ گزر گیا تو کوئی ہلچل نہیں تھی. ایک چھوٹا سا بچہ آیا 5-6 سال کا گاؤں سے. ہم گاؤں سے کوئی جو ہے وہ یعنی کہ 200 گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے دور. تو وہ بچہ آیا, ہمیں دیکھ کے بولنے لگا کہ کاکا پولیس تو چلی گئی. ابھی ہمیں 2-3 سال ہوئے ہیں سروس میں اور وہ پولیس ساری کی ساری چلی گئی. نوگو ایریا والا وہ گاؤں, ہم 2 وہاں پہ موجود, ہمارے پاس 2 جو ہیں وہ قیدی. اب ہم کیا کریں, ہم پھنس گئے. تو میں نے جو ہے وہ سب سے ہم نے پہلا یہ کام کیا کہ سیفٹی فرسٹ.
ہم نے جو پکڑے ہوئے تھے بندے ان کو چھوڑا، پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ بھئی بھاگو، گاؤں کی طرف نہیں جاؤ، دوسری طرف چلے جاؤ، ادھر جو کھیت ہے وہاں چلے جاؤ. اچھا، ان کے ہاتھ نہیں کھولے، ان کو بھگا دیا. ابھی ہم 2 بج گئے تو میں نے اس سے صلاح کی کہ اب کیا کریں. اس نے کہا کہ یہ جو پنی ہے، اس پنی کے 2 کلومیٹر کے بعد مین روڈ آتا ہے ایئرپورٹ روڈ اور لاڑکانہ کا، ہم پنی کراس کر کے وہاں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے کسی سواری پہ بیٹھ کے تھانے چلے جائیں گے. تو میں کیونکہ دیہات کا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ سارے جو بھی کرمنل ہیں یہ سارے پنی میں جا کے چھپے ہوئے ہیں گاؤں سے. تو میں نے اسے کہا کہ اگر پنی میں جائیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہوا، کیونکہ یہ بھی سارے وہاں پہ چھپے ہیں. اس نے کہا پھر کیا کریں. میں نے کہا اس ٹائم موبائل فون کا تو تصور بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ یہ سارے گاؤں سے نکل چکے ہیں، ہم گاؤں سے ہی چلتے ہیں، بیچ میں سے راستہ بنا کے. تو گاؤں وہ پہلے یعنی کہ دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو باڑ لگائی ہوتی ہے اور سارے گھر آپس میں مکس ہوتے ہیں. تو ہم دونوں رائفلیں لوڈ کی اور گاؤں کے بیچ میں سے گزر کے جہاں پہ وہ موبائلیں تھی، جہاں پہ لنک روڈ سے آئے تھے، تو وہاں جانے لگے. تو گھروں میں صرف عورتیں اور بچے تھے. وہ نکل کے ہمیں بڑے عجب سے دیکھنے لگے کہ پولیس تو 1 گھنٹہ پہلے چلی گئی، یہ اب کیسے جا رہے ہیں. تو ہماری رائفلیں لوڈ تھی، بڑے ہوشیار تھے. تو آہستہ آہستہ کر کے گاؤں سے آہستہ آہستہ کر کے اعتماد کے ساتھ جب ہم لنک روڈ پہ پہنچنے والے تھے تو شہر سے یعنی کہ ہمیں سائرن سنائی دی گاڑیوں کی. وہ بڑے تیز گاڑیاں آ رہی تھی. ہم کو جو ہے نا وہ تھانے پہ جا کے شاید ان کو معلوم ہوا کہ 2 کانسٹیبل جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آئے تو آ کے ملے. تو یہ ایویڈنس تھی کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھاگ کے پنی کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں ہمیں جائیں گے تو مسئلہ ہوگا. اسی لیے اس وقت ہم نے جو ڈیسیژن لیا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس وجہ سے ہم بچ گئے. میرے خیال میں ایویڈنس یہ ایسی چیز کو شاید کہتے ہیں. گڈ. تو ایویڈنس بیسڈ کام جو بھی ہے اس کو کہتے ہیں ہم جہاں ایک چیز بار بار آزمائی گئی ہو اور وہ صحیح ثابت ہوئی ہو اور وہ کامیاب ہوئی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے کہ اگر ہم یہ کام اس طریقے سے کریں گے تو یہ صحیح ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز. فرض کریں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ریڈ کرنے کا طریقہ ایک تھا، وہ آپ نے آزمایا، نیکسٹ ٹائم پھر آزمایا، نیکسٹ ٹائم پھر آزمایا. اگر آپ 8-10 دفعہ ایسی چیز آزماتے ہیں اور وہ اس سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے، آپ اپنا آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہے کہ پہلے ہم نے اس چیز کو ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے ورک کرتی ہے. اگر آپ کسی چیز کو پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ چیز ورک کرتی ہے، جو آبجیکٹیو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں، جیسے اریسٹ کا ہے یا کرائم کم کرنے کا ہے، تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہے. ہم نے پہلے 100 لوگوں سے سنا ہے اور 100 لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کام اس طرح کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہے. بلکہ جو لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے مختلف کتابیں چھپی ہیں ابھی تو کہ ایکسپیریمنٹیشن کر کے جیسے سائنس میں تجربے کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے کرائم پریونشن میں تجربے کیے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے کرائم کم ہو سکتا ہے. اور اگر ملٹیپل ٹائم وہ کام کریں اور وہ چیز صحیح ثابت ہو تو وہ سائنس بن جاتی ہے. تو ایویڈنس بیسڈ کرائم پریونشن جو ہے جو ہم کرتے ہیں وہ بیسیکلی اٹ از سارٹ آف سائنٹیفک ایویڈنس کہ جیسے سائنس میں ایویڈنس ہوتی ہے اسی طریقے سے اس میں ایویڈنس ہوتی ہے. اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہم شام 4 سے لے کے 6 بجے تک یہ کرائم کے زیادہ جیسے موٹر سائیکل چھیننے کا ٹائم ہے تو اگر ہم اس ٹائم پہ اپنی جو پیٹرولنگ ہے وہ بڑھا دیں سرٹن جگہوں پہ تو وہ کرائم کم ہو جائے گا. تو یہ ایویڈنس بیس پریکٹس ہوگی کیونکہ ہم نے 2 سال جو ہے اس پہ تجربہ کیا اور یہ صحیح ثابت ہوا کہ ہاں اگر 4 سے 6 تک ہماری گشت رہتی ہے
ایکٹیو رہتی ہے تو اس ایریے میں کرائم نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی ایویڈنس بیس ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں اور وہ چیز سکسیسفل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہے. اس کے ذریعے اس طریقے سے کرائم کم کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا بہت اگر بکس کا کبھی سہارا لیا ہو، جنرلی تو ہماری ٹریننگ میں اور اس طرح کی کتابیں، اس طرح کی چیزیں کم ہی آتی ہیں پاکستان میں. انٹرنیشنلی اس پہ کافی زیادہ زور دیا جاتا ہے. کرائم فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جب ایک بچے کی پیدائش کا ٹائم ہے، یعنی ایک ماں پریگننٹ ہے اور اگر ان کو نرسز جو ہیں وزٹ کرتی ہیں، نرس جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم، فار ایگزامپل مہینہ 2 مہینے کے بعد ریگولر ان کی وزٹس کرتی ہے، اور ماں کے جو کھانے پینے کا سسٹم ہے یا اس کی خوراک کا سسٹم ہے یہ چیزیں بہتر رکھتی ہے اور اس کی آبزرویشن میں رہتے ہیں. تو وہ یہ 2 گروپ بناتے ہیں. ایک وہ مدرس جن کو اس طرح کی وزٹس کی جا رہی ہیں، اور ایک وہ مدرس جن کو وزٹس نہیں کی جا رہی. جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کو جب آبزرو کیا گیا لیٹر آن ان کی کرائم کی ٹینڈنسی تو وہ کم ہوتی ہے. جن کی مدرس کو بہتر ماحول ملا تو وہ ان کے بچے کم کرمنل ہیں، ان میں بایولوجیکل ٹینڈنسی جو ہے وہ کم ہے کرائم کرنے کی. اس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ پریڈکشن کے ایویڈنس جو انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے 2 گروپ بنا کے ایک کو ایک چیز دی اور دوسرے کو نہیں دی، دیکھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طریقے سے اس چیز کو ہم ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کہتے ہیں. نیکسٹ پیج. اور ڈیسیژن میکنگ کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آخر فیصلہ کرنا کیا ہے، کون سا ڈیسیژن پوائنٹ ہے جس کے بارے میں ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمیں علم ہو کہ فیصلہ کس بارے میں کرنا ہے. فیصلہ فار ایگزامپل کہ آپ نے ناکہ کی جگہ کون سی سلیکٹ کی ہے اپنے ایریا میں کرائم کم کرنے کے لیے. ناکہ تھانے کے سامنے لگا دیا ہے جہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پولیس رہتی ہے، یا ناکہ کوئی ایسی جگہ پہ لگایا ہے جو ان نون ہے، یا جو ہے کہ آپ ہر روز رینڈملی ناکہ لگاتے ہیں جہاں سے چانس ہے کہ کرمنلز گزرتے ہیں. تو کس طریقے سے آپ نے یہ کام کیا کرائم روکنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ اسٹڈی کیا کر رہے ہیں، کون سا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا آپ جانچنا چاہتے ہیں اپنے کام کرنے سے. اور پھر یہ ہے کہ ریلیونٹ انفارمیشن کلیکٹ کریں. فرض کریں کہ آپ کا ڈیسیژن پوائنٹ ہے کہ یار ناکہ کہاں لگانا ہے. ایز ایس ایچ او میں نے اپنا ناکہ پوائنٹ جو ہے وہ کہاں لگانا ہے، یا میں نے روز لگانا ہے کہ کچھ ڈیز کے بعد لگانا ہے. یہ آپ کا ڈیسیژن پوائنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں کہ اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر میں نے ناکہ جو ہے وہ اے پہ لگایا تو اس دن کیا ہوا، اگر بی پہ لگایا تو پھر کیا ہوا. اس طریقے سے آپ اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی دا الٹرنیٹیوز، ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں یعنی متبادل ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے کہ ناکے کے پلیسز ہیں یا نمبر آف جو پولیس سٹاف آپ وہاں لگاتے ہیں، وہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ کتنے ملازم ہوں تو ناکہ ایفیکٹو ہوتا ہے اور کتنے ہوں تو ایفیکٹو نہیں ہوتا. تو یہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں فیصلہ کرنے سے پہلے. پھر یہ ہے کہ آپ ان میں سے ایک چوائس کرتے ہیں کہ یعنی جب میں اس سٹیج پہ تھا جہاں مجھے ضرورت ہوتی تھی، فرض کریں کہ میں ایس پی تھا، تو میں ناکہ جو ہے وہ رینڈم پلیسز پہ لگایا کرتا تھا، رینڈم پلیسز پہ. اور کہ آج اگر کوئی ایک ذہن میں آ گیا کہ فلاں جگہ جو ہے اس پہ لگا دیں، اگلے دن کسی اور جگہ پہ لگا دیا، تیسرے دن کسی اور جگہ پہ لگا دیا، ایک ہی جگہ پہ ناکہ
میں نہیں لگاتا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ میری ہمیشہ ایفرٹ ہوتی تھی کہ جب ناکہ لگا ہے رینڈملی اس میں 2-4 کانسٹیبل نہ ہوں, اس میں فل پولیس اسٹیشن ہو, یا جس میں کم از کم ایس ایچ او خود موجود ہو اور جو نفری اویلیبل ہے وہ موجود ہو, تاکہ اس کا ایک جسے کہہ لیں پریونٹیو امپیکٹ ہو. لوگوں کو ڈر ہو کہ جی پولیس بہت ہے, اور یہ نہ ہو کہ کوئی اس طرح کا کرمنل آئے اور وہ فائرنگ کرے اور ایک جو اگر 2-4 ملازم کھڑے ہیں تو ان میں سے کوئی ہرٹ ہو. تو زیادہ جو میری پریکٹس تھی, میں لاہور میں ایس پی تھا ماڈل ٹاؤن کا, تو اس میں یہی طریقہ رکھتا تھا کہ ایٹ رینڈمنس اپنی برقرار رکھتا تھا. لوگ ان کو کرمنلز کو نہیں پتا کہ کب جو ہے ناکہ لگنا ہے اور پھر کس جگہ لگنا ہے. اور کئی دفعہ درمیان میں اگر فرض کریں 3-4 گھنٹے کے لیے ناکہ لگایا ہے, تو اس کے بعد درمیان میں اگر کوئی ایسا چیز دیکھی ہے تو پھر ان کو پوزیشن چینج بھی کر دیتے تھے کہ جی آپ پوزیشنز اپنی چینج کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ہم ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں ان کو الٹرنیٹیوز ان کو ٹرائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کون ورک کرتا ہے کون سا ورک نہیں کرتا, تو اس کے مطابق ہم پھر اپنے ڈیسیژنز کرتے ہیں. اور پھر ہے کہ چوز امانگ الٹرنیٹیوز, کوئی نہ کوئی ایک جو آپ نے جو زیادہ ورک کرتا ہے جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ٹیک ایکشن یا ایکٹ, جو آپ نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے فیصلہ کیا ہے, جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اتنی دیر میں وہ ایک ڈیسیژن رہے گا, اس کا ایکشن نہیں ہوگا, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس میں آپ کا فائدہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تمام پریکٹس سے, اور یہ ریسرچ کر کے یعنی جانتے بوجھتے آپ ایک ایکشن لے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ جی آپ کو کچھ علم نہیں ہے اور ایٹ رینڈم آپ چلیں یار آج ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کل ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کر کے کہ اچھا یہاں کون سے رستے آتے ہیں, کس سائڈ کے لوگ آتے ہیں, کون سی آبادی زیادہ کرمنل ہے, یا کس جگہ پہلے کرائم کنسنٹریشن ہے, کرائم کے ہاٹ اسپاٹس جو ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں وہاں. تو اس طریقے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ کرنے کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. اور جیسے یہ ہے کہ آپ نے ایک چلان جو ہے سبمٹ کرنا ہے کورٹ میں, ایک آپ نے مقدمہ درج کیا, اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے اور آپ اس کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں, تو آپ پھر ساری چیزیں اس میں دیکھیں گے کہ کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کورٹ جانے کے قابل ہے کہ نہیں, کورٹ میں اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا, اور میں نے بے گناہ بندہ تو نہیں اس میں پھنسا دیا, یا ایویڈنس جو ہے وہ کیسی ہے, گواہ جو ہے وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو پولیس کے پاس سب سے امپورٹنٹ ایک فیصلہ سازی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی مقدمے کے اندر چلان کرنا, اور وہ دیٹ از ایویڈنس بیسڈ. وہ ہمیشہ آپ ساری ایویڈنس دیکھتے ہیں کہ اس ایویڈنس کیا ایویڈنس جینون ہے اور کیا لاء کے مطابق ہے اور ایڈمیزیبل ان کورٹ ہے کہ نہیں. کہ ہم کئی دفعہ ایسی چیز بھیج دیتے ہیں کہ جس کا قانون کے اندر جواز نہیں ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو اس طرح کی ساری چیزیں ایویڈنس کی بیسس پہ ہم چلان جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں. نیکسٹ, اوکے, گو بیک ٹو دا پریویس سلائیڈ. یہ ہے انٹیوشن, یہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. انٹیوشن مینس بیسنگ یور ڈیسیژنز آن یور لیوڈ ایکسپیرینسز, یعنی ایسے جو آپ کی زندگی میں جو آپ نے زندگی گزاری ہے اس میں جو ایکسپیرینسز سے گزرے ہیں ان کی بیسس پہ آپ فیصلے کرتے ہیں, ہم ان کو انٹیوشن بیسڈ کہتے ہیں.
اور یہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں. سبجیکٹیو فیصلے جو ہیں جس میں آپ کا پریجڈس آپ کی اپنی اوپینین شامل ہوتی ہے، اور آبجیکٹیو وہ ہوتے ہیں جو سائنس کے بیسڈ ہوتے ہیں، جو آپ کی اوپینین نہیں ہے بلکہ سائنس کے ذریعے ثابت کی ہوئی چیزیں ہیں. اور یہ جو انٹیوشن ہے یہ جنرلی جیسے ایک گٹ فیلنگ ہے، اور یہ ایک آپ ڈیفالٹ رسپانس کہ اگر یعنی آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن سے جو چیز یا دل میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا انٹیوشن ہے، جو آپ نے بہت زیادہ سوچا نہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا بات ہوتی تو آپ سمجھتے نہیں یار یہ ایسے ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک انٹیوشن ٹائپ چیز ہے. نیکسٹ ایک ہے کچھ جنرلائزیشنز کرائم کے بارے میں، پولیس والوں کے بارے میں جنرلائزیشنز ہوتی ہیں جو باتیں لوگ سچ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور ویسے بنی بنائی باتیں ہوتی ہیں. تو کرائم پریونشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے پولیس اسٹیشن میں ایز ایس ایچ اوز، تو آپ نے کبھی پڑھا ہے یا سنا ہے 80-20 رول؟ لگتا ہے کہ فرقان صاحب بیٹھے ہیں یا میں بیٹھا ہوں، باقی غائب ہیں. نہیں سر، نہیں ہے سر. 80-20 رول کا اندازہ ہے؟ نہیں ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ 80-20 رول جو ہے یہ پوری دنیا میں رائج ہے، اسپیشلی پولیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 80% آف کرائم اکرز ایٹ 20% آف پلیسز. آپ اپنے پولیس اسٹیشن کا، آپ اپنے سٹی کا، سب ڈویژن کا کرائم نکال کے دیکھیں تو 80% کرائم جو ہے وہ صرف 20% جگہوں پہ ہوگا، اور 20% آف پلیسز جو ہیں دے اٹریکٹ 80% آف کرائم. یہ اسے ہم کہتے ہیں 80-20 رول، کہ 80% کرائم جو ہے وہ سمپلی 20% جگہوں پہ اکر ہوتا ہے. کیونکہ کرائم جو ہے اس کی کنسنٹریشنز ہوتی ہیں. کرائم جو ہے اٹ از ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ان دا ڈسٹرکٹ، کہ تمام تھانوں میں ایک جتنا کرائم ہوگا یا تمام ولیجز میں ایک جتنا کرائم ہوگا، بلکہ کرائم جو ہے وہ ویری کرتا ہے. اور یہ رول جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ بنا ہے کہ 80% جو دولت ہے وہ 20% لوگوں کے پاس ہے. یہ ادھر بھی یہ 80-20% رول جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو 80% آف کرائم از کمیٹڈ بائی 20% آف کریمنلز. جو 20% کریمنل ہیں وہ 80% کرائم کرتے ہیں. ان کو ہم کرائم کے بارے میں ڈفرینٹ اصول کہتے ہیں یا جنرلائزیشنز کہتے ہیں، کہ یہ باتیں بار بار لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے، اور اس ٹیسٹ کی بیسس پہ یعنی انہوں نے ڈیٹا کلیکشن کی ہے جب بھی، اور آپ بھی اپنے جا کے ڈیٹا کلیکٹ کریں اپنے علاقے کا، تو آپ کو یہ چیز جو ہے اس میں سچ ملے گی کہ 80% کرائم جو ہے وہ 20% جگہوں پہ ہے، اور 20% کریمنل آپ کے علاقے کے جو ہیں وہ 80% کرائم کرتے ہیں. یعنی کچھ کریمنل جو ہیں وہ ریپیٹ آفینڈرز ہیں، یعنی بار وہی لوگ کرائم کرتے ہیں. اگر ایک پکڑا جاتا ہے تو اس کے کم از کم 20-25 وارداتیں اس سے نکل آتی ہیں. تو یہ جاننا، یہ ڈیسیژن میکنگ میں آپ کے لیے کرائم کے بارے میں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. جب آپ کمانڈ کی سچویشن میں ہیں تو آپ کو یہ پرنسپل جو ہیں یہ یاد رکھنے چاہیے، جس سے آپ اپنے کرائم پریونشن اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اور ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، میرے
ذہن میں نکل گئی ہے, دیکھتے ہیں. اچھا, اور دیر آر سم کوٹیشنز میں نے لی ہیں یہ ڈفرینٹ جو آتھرز ہیں ان سے, کہ جو ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دا موسٹ ڈیسیشن یو میک آر ناٹ دا تھنگز یو ڈو بٹ دا تھنگ یو ڈیسائڈ ناٹ ٹو ڈو. یہ اسٹیو جابز جو ہے اس کی ہے کوٹیشن. اس نے کہا ہے کہ زیادہ فیصلے جو آپ کرتے ہیں ڈیلی وہ نہیں ہوتے کہ جو آپ نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں. زیادہ فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ نے کیا نہیں کرنا. اور اگر زندگی میں آپ کوئی ایسا چوائس کر لیں کہ میں نے زندگی میں یہ کام نہیں کرنا, تو وہ آپ کے لیے کئی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. تو کرنے والے فیصلے, کام کرنے والے فیصلے وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. ان سے زیادہ کرنے والے یہ ہیں کہ آپ کچھ اپنے لیے ریسٹرکشنز لگائیں کہ آپ کیا نہیں کریں گے. ایز اے پولیس آفیسر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فرض کریں کہ اگر آج آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کروں گا کسی مدعی پہ, کسی کرمنل پہ, جو آپ کا ملزم ہے اس پہ, یعنی جسے ہم ظلم کہتے ہیں, ظلم والی بات نہیں کروں گا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی لائف کو بھی چینج کرے, جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کی لائف کو بھی چینج کرے. تو یہ ایسے ہیں جو لائف چینجنگ ڈیسیژنز ہیں, جو جب ہم کبھی کرتے ہیں کہ اچھا یہ کام میں نے بالکل نہیں کرنا, زندگی میں جو مرضی ہو جائے, مجھے اس میں نقصان ہو یا فائدہ ہو, تو یہ کام نہیں کروں گا. تو وہ یہ ہے کہ آپ ایز اے پولیس آفیسر ایک کانشیس ڈیسیژن کریں کہ یہ میں نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. وہ بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوگا, ایون مور امپورٹنٹ دین دا ڈیسیژنز آف واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. اور جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں, اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں, تو یہ ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے ایمرسن کی, اور بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک ناول ٹائپ جیسے سفر نامہ ہے چھوٹا سا, وہ میں نے پڑھا تھا. تو اس نے لکھا ہے کہ once you make a decision the universe conspires to make it happen. جب آپ ایک اچھا کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات مل جاتی ہے کہ وہ آپ کو کامیاب کرے. اور میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس بھی یہی کہتا ہے کہ جب ہم کسی اچھی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں دل سے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے. ہر جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے تمام لوگوں کے لیے, وہ یعنی ایسے وسیلے بناتا ہے, سبب بناتا ہے کہ ان کو چیزیں مل جاتی ہیں. تو وہ مسبب الاسباب ہے, وہ آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ کام نیکی کا سوچتے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نے یہ بڑا خوبصورت فیصلہ یہ لکھا ہے سینٹینس, once you make a decision the universe, پوری کائنات جو ہے conspires. آپ کانسپیریسی آپ نے سنا ہوگا کہ اپنی لا بکس میں پڑھا ہوگا, کانسپیریسی کسی نے مل کے ایک سازش کی ہے. تمام جو اللہ تعالیٰ کے ریسورسز ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو باقی کارندے ہیں, وہ کنسپائر کرتے ہیں, وہ مل جاتے ہیں تاکہ آپ کو کامیاب بنا سکیں. تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور کبھی نہ کبھی کوئی بڑا فیصلہ لیں, اور وہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ چھوڑیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی, اور باقی مدد ادھر سے آئے گی. اور آئی بلیو دیٹ از انشورڈ کہ وہ ضرور آتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ پروڈکٹ آف مائی سرکمسٹانسز. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح جس حالت میں ہیں اس لیے ہیں کہ ہمارے حالات ہی ایسے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے پروڈکٹ آف مائی ڈیسیژنز,
کہ میں اپنے ڈیسیژنس کا پروڈکٹ ہوں، پیداوار ہوں، کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے میں اپنے فیصلوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں. اگر میں اچھا فیصلہ کر رہا ہوں تو میں اچھا ہو رہا ہوں، تو وہ فیصلے کی وجہ سے ہے. یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. وہ حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ میک یور اون ڈیسیژنس کریں، ایفرٹ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین کریں. تقریباً یہی مطلب نکلتا ہے جو میں اسے سمجھا ہوں، یہ جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے. تو آپ ابھی فیصلہ کریں ذہن میں کہ جی کون سا کام آپ نے اپنی سروس میں نہیں کرنا، اور کون سا کام ہے کہ جب بھی آپ کو اپرچونٹی ملے گی آپ ضرور کریں گے. پھر دیکھیں کہ جو آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو مل جائے گا. تو نیکسٹ ہے اس پہ کچھ؟ میرا خیال پریزنٹیشن از کمپلیٹ، اور ابھی کویشچن آنسر سیشن ہے. پلیز آسک ایز مچ کویشچنز ایز یو وانٹ. I am ready to answer them, not only about policing, about life in general. اور جو پولیس کے ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. جو چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کر رہی ہیں ان میں سے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. وی ہیو اباؤٹ ہاف این آور. سر ہمارے کسی بھی جاب میں ڈیسیشن میکنگ پاور تو ہمارے باس کے پاس ہوتا ہے. وی ہیو ٹو پرفارم آن ڈیوٹی جسٹ لائک آپریشن اینٹی ڈکٹ آپریشن ہو یا ٹیررسٹ کے لیے کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو ہم جاتے ہیں. تو ہاؤ کین وی جج سچویشن وائل پرفارمنگ جاب؟ سوری مجھے کویشچن سمجھ نہیں آیا، آواز کلیئر نہیں ہے جمالی صاحب. تو کین یو پلیز سے اٹ اگین، یا اس کو ریپیٹ کریں گے؟ یہ آپ کسی آپریشنز کی بات کر رہے ہیں کہ کسی آپریشن پہ جانا ہو تو کیا ڈیفیکلٹی ہے؟ سر ہمارے ڈیسیشن میکنگ پاور تو ہمارے باس کے پاس ہوتا ہے، کمانڈنگ آفیسر کے پاس ہوتا ہے. رائٹ. تو ہمیں تو مانا کہ ڈیوٹی پرفارم کرنی ہوتی ہے، مانا ڈینجرس سچویشن ہو یا نارمل ہو. تو جی جی. اس میں ہم جو ہے اگر اسٹریس میں آ جائیں تو ہم ریلیکس کیسے ہوں، یا حکمت عملی میں کبھی ہمارا بھی لاس ہو جاتا ہے، کبھی وہ تھرڈ پارٹی کا بھی ہو جاتا ہے، اس میں جو ہم کیسے پلان کریں؟ صحیح ہے. آپ جو میں سمجھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیسیژن تو اوپر سے آتا ہے فیصلہ، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں پھر کبھی ہمارا نقصان بھی ہو جاتا ہے اور کبھی دو پارٹی جو ہمارے اگینسٹ ان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو فیصلہ سازی تو جو ہے سینئر آفیسرز کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو پھر یعنی اس سچویشن میں ہم کیا کریں جب فیصلہ ہی ہم خود نہیں کر سکتے؟ تو یہ پھر کیا کریں؟ یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل سر. ہاں، یہ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے، لیکن دیکھیں پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جہاں ہر ملازم جو ہے وہ آفیسر ہے. یعنی پولیس کانسٹیبل جو ہے انڈر دا لا ہی از این آفیسر. آفیسر مین اس کی انڈیپینڈنٹ ججمنٹ بھی ہے اور انڈیپینڈنٹ ایکشن بھی ہے. وہ بندے کو انڈیپینڈنٹ اریسٹ بھی کر سکتا ہے اور حوالات میں بھی بند کر سکتا ہے. یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے. تو سمپلی یہ میرا خیال بڑا ایک کوئی ریئر محکمہ ہوگا جس میں سارے کے سارے آفیسرز ہیں، بے شک کانسٹیبل ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کا لیول آف اتھارٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیول آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ جتنی اتھارٹی ہوگی اتنی رسپانسبلٹی بھی ہوگی. اس لیے اگر وہ اتھارٹی جو ایکسرسائز ہوئی جس کے ذریعے آپ لوگوں کا نقصان ہو گیا لوئر لیول پہ، ڈیفینیٹلی وین دیر از اکاؤنٹیبلٹی وہ اسی آفیسر کی ہوگی جس کے انڈر کمانڈ وہ یا انڈر آرڈر وہ کام کر رہے تھے. وہ آپ کانسٹیبل سے نہیں پوچھا جائے گا، اے ایس آئی سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ ڈی پی او سے پوچھا جائے گا
کہ یہ جو ایکشن تھا یہ آپ نے کروایا اور آپ نے ان کو ڈائریکشن دی، آپ نے کمانڈ کیا، تو اس میں آپ نے اپنی پریکاشنز یا اپنی تیاری کیا کی؟ تو جو بندہ اس وقت کمانڈ پہ ہے رسپانسبلٹی بھی اس کی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر بندے کو ٹریننگ اس کے رول کے مطابق دی جاتی ہے، اس کو اتھارٹی اس کے رول کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ تو اگر جیسے آپ نے فرمایا ہے اس میں ڈیفینیٹلی جونیئر آفیسرز کے پاس وہ ہم اس کو لیوریج کہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ اتنا زیادہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جو سینئر نے کہا ہے اس کے اگینسٹ بات کر لے، لیکن پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی وہ سینئر آفیسر کے اوپر ہے، آپ لوگوں پہ نہیں ہے۔ آپ کی رسپانسبلٹی اتنی ہے جتنا کام آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ مطمئن اس بات سے، یا میں نے تھینک یو سر، جواب تھینک یو، صحیح کلیئر ہے دیا سر، ہے کہ ڈفرینٹ دیا ہے؟ سر کلیئر ہے، اوکے، تھینک یو سر۔ جی جی، کوئی اور کویشچن؟ عبد الوحید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ اسی ٹاپک پہ جو میرا پریکٹیکل ہوا ہے 3 ماہ پہلے، میں انچارج 15 تھا، تھوڑا میں ڈس ایگری ہوں آپ کی بات سے، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیونکہ جب میں انچارج 15 تھا سر، ایک 2 لسانی گروپوں میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا، آج سے 3-4 ماہ پہلے یہاں ہمارے ٹنڈلا سٹی میں ایک مرڈر ہوا تھا۔ تو بینگ 15 انچارج تو ہمیں حکم ملا کہ آپ جب جنازہ نماز ہو تو آپ جو ہے فلاں فلاں جگہ پہ جو ہے 2-3 ڈسٹرکٹ کی جو ہے پولیس وہاں پہ تھی، مختلف جگہوں پہ تعینات تھی۔ تو میں 15 کے سائٹ پہ تھوڑا وہاں پہ ایک جگہ پہ میری پوائنٹ تھی، میں وہاں کھڑا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی جنازہ نماز ختم ہوئی، جو ایک لسانی گروہ کا ایک بندہ ہے جس کا مرڈر ہوا تھا، وہ جیسے ہی جنازے کی نماز ختم ہوئی تو وہ مشتعل بندے تقریباً 500 سے 1000 تھے، وہ سر روڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے فرنٹ پہ جو ہے پھر وہ ہماری 15 کی چوکی تھی جہاں پہ میں انچارج تھا، تو میری پوائنٹ الگ تھی۔ تو میرے ساتھ جو ہے 4 ڈی ایس پیز جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت صورتحال ایسی پیدا ہوئی، لوگ مشتعل تھے، ان کا اچانک ہمیں کوئی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کا جو ہے ٹارگیٹ کیا ہے، لیکن پھر اپنی ڈائریکشن چینج کر کے وہ 15 کی طرف بڑھے اور 15 پہ انہوں نے جو ہے 15 پہ جلاؤ گرا کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے اپنے ہائی کمانڈ سے جو ہے آرڈر لیے، میں نے سر آپ ہمیں حکم کریں، حکم دیں تاکہ ہم کوئی جو مزاحمت وغیرہ کریں، تو ایسا کوئی بھی مجھے جو ہے وہ حکم نہیں ملا، اور وہی 15 سارا جل گیا، ہمارے املاک جل گئیں، میری 23 جو ہے موٹر سائیکلس، بائکس جو پولیس والوں کی وہ جل گئیں، پراپرٹیز کی 10-12 موٹر سائیکل وہ جل گئیں، مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ پھر ہائی لیول کی انکوائری بیٹھی گئی، اس میں جو ہے 4 جو گزٹڈ آفیسر وہاں پہ موجود تھے، ڈیسیشن پاور ان کے پاس تھا اور میرے ایس پی صاحب کے پاس تھا۔ تو جب انکوائری تو سارے کے سارے جو ہے وہ قصوروار نہیں پائے گئے، اور گلٹی صرف میں ہوا بینگ انچارج 15۔ تو یہ صاحب نے مجھے جو ہے وہ شوکاز دی اور بلایا، تو انہوں نے بولا میں آپ کو ڈسمس کرتا ہوں۔ سر میں نے ان کو ساری سچویشن بتا دی، اس کے باوجود میری 2 ایئرس فار فیوچر کی انہوں نے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ڈیسیشن میں نے ان سے مانگا بھی، مجھے ڈیسیشن دیں تاکہ میں ان کو تھوڑا مزاحمت کروں، لیکن مجھے کچھ نہیں کہا گیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جلاؤ گراؤ ہوا اور نقصان ہوا، اس میں سر گلٹی میں پایا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بینگ آپ وہاں پہ انچارج بھی ہو، آپ کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے جب تک آپ کے اوپر سے آرڈر دوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں محکموں میں، اور ہم نے بھی دیکھی ہیں ایسی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ایک ایگزامپل یا اپنا واقعہ بتانے لگا ہوں اسی قسم کا۔ میں لاہور میں ایس پی گلبرگ تھا، بلکہ اس کو ماڈل ٹاؤن سب ڈویژن کہتے تھے، اور وہ جو سال کا آخری دن ہوتا ہے جس دن لوگ وہ نیا سال مناتے ہیں اور ڈرنک وغیرہ کرتے ہیں، وہ سچویشن تھی۔ اور اس میں جو میرے ساتھ دوسرے ایس پی صاحب تھے، جو ساتھ والے جن کے ایریا میں وہ کلب تھا جہاں لوگ جا رہے تھے اور جہاں یہ ہلا گلا ہونا تھا، وہ خود کلب کے اندر موجود تھے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ باہر ڈیوٹی کرتے وہ کلب کے اندر موجود تھے۔
اور جب وہ سارا پرابلم ہو گیا، جماعت اسلامی والوں نے آ کے روکنے کی کوشش کی، تماشا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب میں وہ کافی ڈومیننٹ ہیں، تو جو انہوں نے آ کے وہ پرابلم کیا، اور وہ جو ایشو تھا وہ میرے ایریے میں تھا ہی نہیں۔ جب انکوائری ہوئی تو انہوں نے دونوں کو ہٹا دیا، یعنی مجھے بھی ہٹا دیا، دوسرے افسر کو بھی ہٹا دیا۔ اور انکوائری میں میں نے اپنے اس ایڈیشنل آئی جی تھے اسپیشل برانچ جنہوں نے انکوائری کی، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر آپ نے دونوں کو کہا ہے کہ یہ گلٹی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایریا میرا تھا؟ میرا نہیں تھا۔ کیا کلب کے اندر میں موجود تھا کہ نہیں آپ نہیں تھے؟ تو میں نے کہا جی پھر میرا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کہا یار اس سے یہ ہے کہ وزن آپ کا جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا دو افسروں پہ، اور کیونکہ وہ آفیسر جو ہے وہ ایک آئی جی کا داماد بھی تھا، بعد میں وہ بھی آئی جی بنا، لیکن ایک آئی جی کا داماد تھا۔ اور پھر یہ کہ سینئر افسران کی یہ ذہنیت تھی کہ جی دونوں پہ ڈال دے تو اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ پھر برڈن کم ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، نہ صرف لوور رینکس میں بلکہ بڑے رینکس میں بھی، کہ ایک ٹائم پہ ایک چیز کو سنبھالنے کے لیے وہ چیز کر لیتے ہیں جو اس وقت نامناسب لگتی ہے اور نامناسب ہوتی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ان کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ جی ہم نے زیادتی کی، تو پھر اس پہ جیسے آپ کو انہوں نے ڈسمس کرنے کے بجائے جب 15 موٹر سائیکل جل گئے تو اگر نارمل سچویشن ہوتی تو آپ کو ڈسمس کر دیتے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے صاحب نے ان کو سمجھا دیا، کنوے کیا، وہ خود بھی کنونس تھے، جو 2 ایئر سروس جو ہے وہ آپ کی انہوں نے کاٹ لی تو ڈیفینیٹلی وہ آگے جا کے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کیس اتنا نرم کر دیا کہ اس میں ابھی سزا کا میرا خیال کوئی چانس نہیں رہا۔ ایسی چیزیں اسے آفیسر جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو میٹرز کہتے ہیں، کہ اس میں پیورلی وہ جو قانون یا جسے ہم کہتے ہیں کہ انصاف جو عدالتوں والا وہ نہیں ہوتا، ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو ہیں ان کو یہ ایڈمنسٹریٹولی ہینڈ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر اس وقت وہاں لوگوں کو روکا جاتا تو وہ اور زیادہ پھیلتا۔ آئی ڈونٹ نو کہ پورے واقعات کیا ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں، یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایڈمنسٹریٹو ریزن سے کچھ نہ کچھ کسی کو سزا دے گی، پھر بعد میں معاف کر دی۔ سر ان پہ ایف آئی آر دہشت گردی کی ہوئی، میں سرکار کی طرف سے فریادی بنا اور وہ گلٹی ہوئے، میں نے ویڈیوز اور فوٹوز پیش کیے، سی سی ٹی ویز کی ریکارڈنگز پیش کی، اس کے علاوہ وہ لوگ چالان ہو گئے، اور چالان ہونے کے بعد سر وہ میں نے اپنی طرف سے اپنا پرائیویٹ وکیل کیا، بینگ سرکار کی طرف سے مدعیت میں نے ایف آئی آر کرائی تھی، لیکن میں نے بولا شاید وہ ہمارے جو ڈی پی پی ہو تھوڑے کمزور ہیں، ان کے پاس ایویڈنس شاید نہیں ہو، میں نے اپنی طرف سے ایک پرائیویٹ وکیل کیا تاکہ میں ان کو جو گلٹی ہیں لوگ ان کو جو ہے میں کیفر کردار تک پہنچا سکوں۔ وہ ساری سچویشن میں ڈی آئی صاحب کو میں نے فیس ٹو فیس سر بتا دی، میں سر میں کیس چالان بھی ہوا ہے، وہ گلٹی بھی ہوئے ہیں، انڈر ٹرائل ہے کیس، سبمٹ بھی ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے شاید اس نے تھوڑی نرمی کر کے 2 سال ہی کر دی، ادروائز اس کا فل پلان یہی تھا کہ ڈسمس کروں میں آپ کو۔ وہی میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، کیونکہ جنرلی میں ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ بھی رہا پنجاب میں، یہاں 2 لاکھ کے قریب فورس ہے، تو ان کی اپیلیں سنتے، تو اس میں اکثر ڈیسیژن جو ہے آفیسرز کے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، وہ بہت کم فیصلے دیکھے ہیں جس کو ہم کہیں کہ جی انصاف پہ مبنی ہیں، کہ وہ آپ سمجھتے ہیں، پنجابی بھی سمجھتے ہوں گے آپ میں سے اکثر، کہ جی ایک دفعہ ان کو ٹھوکا لگا دیں پھر دیکھیں کہ بعد میں اس کو معاف کر دیں گے، ایک دفعہ اس کو سبق مل جائے۔ تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں محکمے میں، ڈیفینیٹلی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جسٹیفائیڈ ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں، اور لیکن یہ کہ جب ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ غلط نہیں تھا، یعنی اس وقت اس کے پاس یہی سچویشن تھی، تو وہ آٹومیٹیکلی کوئی پرماننٹ ڈیمیج نہیں ہوتا، پریشانی ضرور ہے لیکن پرماننٹ ڈیمیج نہیں ہوتی۔
سر تھینکس الاٹ، آپ کا ٹائم لیا، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر شیئر کروں. نہیں اچھی بات ہے، کیونکہ میں خود چاہ رہا ہوں کہ ہماری آپس میں کوئی اس طرح کی آؤٹ آف دا سبجیکٹ جو ہے وہ انٹریکشن ہو، میں آپ سمجھ سکوں کہ آپ کی تھنکنگ کیا ہے، یا سندھ پولیس کیسے ورک کر رہی ہے، آپ کے ایشوز کیا ہیں. تو آپ بڑے فریلی جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کویشچن کریں، اور میں بھی ایجوکیٹ ہوں گا اس سے. اگر آپ کی طرف سے کوئی کویشچن نہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے یہ 3 سیشنز لگائے ہیں، 3 دن مختلف دن، تو آپ کی کیا لرننگ ہے؟ یہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، اس میں کچھ سبسٹانس ہے، کوئی ہم اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے، یا مثلاً اگر اس کو ریئلی پروڈکٹیو بنانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بات کرنا چاہیں گے، اس پہ فیڈ بیک دینا چاہیں گے؟ جی ایاز صاحب. Sir, we are improving our skills about self-efficacy and آپ کے ایکسپیرینس سے ہم جو ہے نا گین کر رہے ہیں. سر سیلف ایفیکیسی کے بارے میں اور جو آپ کے اوپینینس ہیں اور آپ کی جو رائے، آپ کا تجربہ جو ہے اس سے بہت کچھ سیکھے ہیں. کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی سیشن جو ہے وہ وقت کا ضیاع نہیں ہوتا. سارے اپنے 2 گھنٹے کا کام سائڈ میں کر کے یہاں بیٹھے کچھ حاصل کر رہے ہیں سر. یہ بالکل یہ ہمارے لیے ایک اچھا پریکٹیکل ہے. تو ایک سجیشن یہ ہے کہ سیشن کے اینڈ میں جیسے ہم 2 ہفتے یہ سیشن، ایک اگر پریکٹیکل کراچی ہے وہاں پہ سارے ممبرس کا ہو جاتا ہے، ایک دن کا جو سیمینارز ہو جاتا، تو اس میں آپس میں جو جب 2 ہفتے بات کرتے رہتے ہیں تو اس میں ایک ملاقات بھی ہو جاتی. تو میری ایک سجیشن ہے، ادروائز بہترین ہے سر. کافی کچھ حاصل کیا ہے ہم، اپنی جو ہے وہ لرننگ امپروو کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں پریکٹیکلی بہت کام آئے گا سر. جی تھینک یو ویری مچ. ویسے ابھی ان کا پروگرام یہی ہے کہ نیکسٹ جو سیشنز ہوں گے اس میں کچھ پورشن جو ہے وہ ان پرسن ہوگا، یعنی لوگ ملیں گے اور آئیں گے. لیکن یہ کیونکہ سارا سسٹم کرونا کی وجہ سے اس طرح ہوا پڑا ہے، تو لیکن ابھی ان کا پروگرام ہے کہ نیکسٹ جو ٹریننگ یہ کروائیں گے اس میں لوگوں کو کراچی میں بلائیں گے. تو اس سے ڈیفینیٹلی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ پرسنلی ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس کی لرننگ میرا خیال زیادہ ہے. لیکن یہ شاید لرننگ جو ہے اس سے کہ یہ لیس ایکسپینسو ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اپنے گھر سے اور بات کر رہا ہے، دوسرے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے، اور ٹائم اس میں کم لگتا ہے. تو دونوں طرف کی چیزیں ہیں، لیکن ابھی یہ اتنا زیادہ سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوا کہ لوگ اس سے مطمئن ہوں، یعنی کمپلیٹلی. ٹھیک ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سنا ہے، بات چیت بھی کی ہے، آئیڈیاز بھی شیئر کیے ہیں، لیکن یہ زیادہ پرفیکٹ ہو سکتا تھا، بہتر ہو سکتا تھا اگر اس میں کچھ پورشن جو ہے وہ ان پرسن والا ہوتا، کچھ ایکسرسائزز کا ہوتا جو ہم ادھر کوئی ایکسرسائزز کر سکتے. تو یہ آپ کی بات درست ہے. تو اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیفینیٹلی کوئی کورسز جیسے پنجاب پولیس کے ساتھ بھی کبھی کیے ہوں گے، ان کے آفیسرز کے ساتھ، یا ایک اور میرا کویشچن ہے پرسنل، آپ بالکل فرینکلی جواب دیجیے گا کہ کچھ آپ کی کمانڈر ایسے ہیں جو رینکس میں سے گئے ہوئے ہیں، ڈی پی او، ڈی آئی جیز ایسے، یا وہ سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے اوپر تک چلے گئے، کچھ جو ہیں پی ایس پی آفیسرز ہیں. تو آپ کو دونوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ جو رینک سے گئے ہیں ان میں اور ان کی کمانڈ میں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کے ساتھ، اور ویسے لا کے بارے میں یا جو ہمارا پروفیشنل نالج ہے اس کے بارے میں، اور جو ایک پی ایس پی آفیسر آتا ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے اس لیول تک، ان کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہوئے کیا فرق فیل ہوتا ہے؟ سر فرق تو ہے ظاہر کہ
جو رینکر افسر ہوتا ہے اس کے پاس ایک وسیع تجربہ ہوتا ہے اور وہ ڈیل اپنے تجربے کے بنیاد پہ بھی کرتا ہے، مگر جو افسر ڈائریکٹ آتے ہیں ٹھیک ہے ان کا رویہ تو ہوتا ہے، مگر ان کے ڈیلنگ کا طریقہ کار بنسبت ان کے تھوڑا سخت ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ فیلڈ کا اتنا تجربہ جو ہے وہ ایک رینکر کو ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کن حالات میں کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ جو افسر ہوتے ہیں وہ تو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لو، یہ میرا حکم ہے آپ کریں۔ اچھا، کئی میں نے پچھلی باتیں یہ جو سوال آپ نے کیے یا جو بات دوستوں نے شیئر کی وہ میں نے سنی ہوں، کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ افسر نے حکم دے دیا یہ جا کے آپ کرو، اور پھر ادھر کوئی پھڈا پڑ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو افسر خود کو تو بچا لیتے ہیں مگر جو زیر دست بیچارے ہوتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، وہ سارا ملبہ ان پہ آ کے گرتا ہے۔ بہت سارے سے بے شمار مثالیں ہیں۔ تو ہماری جو ہے وہ سوچ کہ اگر تجربے کے بنیاد پہ اور اگر رویے کے بنیاد پہ ہیں، سب میں اچھے افسر بھی ہوتے ہیں، ہر مائنڈ کا افسر ہوتا ہے، مگر زیادہ تر جو کمفرٹ فیل کرتے ہیں وہ رینکر جو افسر ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ گھل مل بھی جاتے ہیں اور اپنے دل کی بات بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو کیا کیا مشکلات ہیں۔ ہاں، جو ڈائریکٹ افسر ہوتا ہے وہ جب اس کا تجربہ ہو جاتا ہے اتنا، اور وہ پہلے ASP صاحب جب بن کے آتے ہیں تو ان کا رویہ الگ ہوتا ہے، جب SSP کی رینک پہ پہنچتے ہیں تو تھوڑا وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر DIG بن جاتے ہیں تو پھر تھوڑا الگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ سب تجربے کی بات ہے سر۔ گڈ پوائنٹ، جنرلی ہم لوگوں سے یہی سنتے ہیں۔ جی عبد سر الواحد۔ جی سر، میں بالکل علی روشن صاحب کی بات سے کافی حد تک اتفاق کروں گا۔ مجھے کافی ایکسپیرینس ہے اپنے PSP افسران سے جو CSS تھرو آئے ہیں، اور جو میرے 2 بیچ میٹ ASI تھرو سندھ پبلک سروس کمیشن، بعد میں CSS کر کے ابھی وہ SSP ہیں، تنیر ٹنیو صاحب ہے اور شفیع سیٹھار صاحب، یہ میرے بیچ میٹ ASI تھے۔ تو کافی رینکرز کے ساتھ بھی، لیکن جو مزہ اور جو انجوائے کیا ہم نے اپنی ڈیوٹیاں اور ایز اے SHO شپ میں بھی جو رینکر کے ساتھ کیے ہیں، وہ PSP کے ساتھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ PSP اور ہمارے درمیان کافی گیپ ہے، جو وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ گیپ جو ہے وہ فل ہو، جبکہ جو رینکرز آفیسر ہیں جو تھرو DSP کے تھرو آ جاتے ہیں SSP بن کے، ڈسٹرکٹ کے ہیڈ بن کے، تو وہ یہ گیپ کوشش کرتے ہیں یہ گیپ اتنا نہ ہو اپنے رینک، کیونکہ جس جگہ سے ہم ہو کے آ رہے ہیں تو ان کو آلریڈی ایکسپیرینس ہے، تو ان کے ساتھ کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، ڈر نہیں رہتا۔ PSP کے ساتھ اکثر جو ہے ڈر رہتا ہے کہیں کوئی کام غلط نہ ہو، پتہ نہیں یہ کا پنش کرے، تو یہ چیزیں ہیں۔ انجوائے ہم نے بیرا رینکر کے ساتھ کیا ہے، میں تو ان کو پریفر کروں گا۔ بالکل، آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، اور آئی اپریشیٹ کہ آپ نے اپنے دل کی بات کی، اور یہی فیڈ بیک ہم جب دوسروں سے بات کرتے ہیں تو یہی فیڈ بیک ملتی ہے۔ علی روشن۔ جی سر، ایک چھوٹا سا سوال جو ہے معصومانہ سوال، وہ آج کل جیسے چلتا ہے ٹی وی پہ کہ معصومانہ سوال ہے ایک سر، کہ کیا PSP صاحبان کو ٹریننگ کے دوران کیا ایسی باتیں یا سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ کے جو زیر دست ہیں ان کے اور اپنے آپ میں آپ گیپ بنا کے رکھیں تاکہ وہ جو ہے وہ صحیح اس کے رزلٹ آئیں گے؟ کیا ایسی باتیں پڑھائی جاتی ہیں کیا سر؟ دیکھیں، جنرل امپریشن یہی ہے کہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ایز سچ دیکھیں میں نہ صرف خود ٹریننگ کی اور پھر میں نے ٹریننگ کروائی بھی، اور نہ صرف جو ہماری PSP اکیڈمی ہے اس میں، پولیس اکیڈمی میں، باقی سینئر لیول پہ بھی اسٹاف کالج میں بھی میں انسٹرکٹر رہا تو وہاں بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ایسی چیز ہے نہیں۔ یہ ان کو بدتمیزی یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈ ہونا یا ایک سیپریٹ اپنے آپ کو رکھنا، یہ ان کو اکیڈمی نہیں سکھاتی، ان کو آپ لوگ سکھاتے ہیں یا جو پبلک سکھاتی ہے، وہ ان کو ٹریٹ ایسے کرتی ہے، یا ایک جیسے ہم کلچر نہیں بن جاتا، وہ ایک کلچر ایسا بنا دیا گیا ہوا ہے کہ وہ جیسے کوئی ہمارے پنجاب میں تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نوری مخلوق، کہ وہ نوری مخلوق ہیں، یہ ان کو احساس دلایا جاتا ہے پبلک کی طرف سے۔ ان کو اکیڈمی نہیں کہتی، اکیڈمی جو ہے ان کو
روٹین میں ہی ٹریٹ کرتی ہے جیسے ہونا چاہیے. وہی جیسے صبح اٹھ کے انہوں نے پی ٹی کرنی ہے, پریڈ کرنی ہے, رائڈنگ کرنی ہے, جو ان کی ہیں ان کو دوڑیں لگانی ہے روڈ کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ پبلک میں ڈیفینیٹلی ایک بڑا واضح فرق ہے جو ان کو ایک خاص طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور یا پھر ہمارا کلچر جیسے اگر گاؤں میں گاؤں سے آیا تو ان کو پتہ چلا جی اے ایس پی بن گئے ہے, تو وہ کیونکہ پتہ ہے ان کو لوگوں کو کہ اے ایس پی کون ہوتا ہے, تو پھر انہوں نے آتے ہی سلام کرنا شروع کر دی. ہم سید پہلے ہی تھے, ساتھ ساتھ اے ایس پی بھی بن گئے, تو وہ ڈبل جو عزتیں ملنا شروع ہو گئے. تو یہ چیز ایک قسم کا کہہ لیں کہ کلچرل میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن ٹریننگ میں اگر ہوگی تو وہ آبجیکشنیبل ہے, وہ ویسے ہے بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا. میں نے ایون سول سروسز اکیڈمی میں بھی میں انسٹرکٹر رہا ہوں. وہاں جوائنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ تھا ان کا, جہاں تمام سروسز کے لوگ آتے ہیں. پہلی ٹریننگ سی ایس ایس کے بعد وہاں کرتے ہیں. تو وہاں کوئی ایسی چیز نہیں, نہ سی ایس ایس میں ہے اکیڈمی میں ہے, نہ پولیس اکیڈمی میں ہے کوئی ایسی بات کہ وہ آپ کو کانشیسلی کہیں کہ جی آپ نے سیپریٹ رہنا ہے, یا جی آپ نے ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے, یا آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے. بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے کلیگز ہیں, اور آپ نے ان کو پراپرلی ٹریٹ کرنا ہے ان کو. اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا نام اس طرح کا بنے, جیسے اگر ایک ڈی پی او ہے تو کم از کم 1000 کے قریب لوگ ملازم جو ہیں وہ ان کے انڈر کام کر رہے ہوں گے, ان کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. تو کون سا ڈی پی او چاہے گا کہ 1000 بندہ اس کو ڈیلی گالیاں نکال رہا ہو؟ یار یہ دیکھیں یہ کیا تماشا ہے, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاید مس پرسیپشن ہے کہ ان کو باقاعدہ ریگولر سکھایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کلچر ہمارا ایسا ہے, آپ زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ سندھ میں ہم سے زیادہ یہ کلچر ہے غلامی والا. آپ تو ابھی تک جب کسی وڈیرے کو آپ کے ہاں کنسیپٹ ابھی وڈیرے کا ہے, پنجاب میں بہت کام ہے, بہت وہ بھی جو ایریا سندھ کی طرف لگتے ہیں ان میں وڈیرے والا سسٹم ہے, جہاں دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے سلام کرتے ہیں ان کو. ہمارے باقی پنجاب میں تو یہ سسٹم نہیں ہے. تو یعنی وہاں شاید کلچر کا بھی حصہ ہے, پنجاب میں ایسا بہت کم ہے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں کہ سی ایس ایس کرنا جو ہے, آپ لوگ ہارورڈ یونیورسٹی کا نام سنا ہوا ہے؟ جی سر, جی سنا. ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے وہاں دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہے, سب سے بیسٹ رینکنگ یونیورسٹی ہے. وہاں اگر 100 بندہ اپلائی کرتا ہے تو 17 لوگوں کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. وہ دنیا کے بڑے یعنی وہ لوگ سلیکٹیو لوگ وہاں جاتے ہیں, یعنی 100 میں سے 17% ایکسیپٹنس ریشو ہے. لیکن سی ایس ایس میں 100 میں سے 2 کی ریشو بھی نہیں ہے. یعنی سی ایس ایس اس سے بھی زیادہ سلیکٹیو ہے کہ اگر 100 بندہ ایگزام دے رہا ہے تو اس میں 1 بندہ 2 بندے جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے لوگ ان کو ویسے ہی شروع میں ہی ایک قسم کا پہلے دن ہی عزت دینا شروع کر. اے ایس پی صاحب آ گئے, چاہے اس نے ابھی سال اور لگانا ہو, ٹریننگ پہ لگانا ہو, سارا کچھ سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تعریفیں یا خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے جو ان کا, اگر ان میں ایک ایروگینس آ جاتی ہے, ایک غرور آ جاتا ہے, تو یہ ریزن اس کی ہو سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ میرے جواب سے مطمئن ہیں کہ نہیں, لیکن میں اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں. نہیں سر, بالکل آپ نے بجا فرمایا, اور آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل جو ہے وہ حقیقت ہے. مگر کیا کریں, ہمارے یہاں بھی ایسی کچھ حقیقتیں ہیں کہ جو ہے نا وہ ایک گیپ جو ہے وہ جنہوں نے بنا کے رکھا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ سر یہاں پہ کچھ ٹائم پہلے یہ ہوا تھا کہ بھائی یہ جو لوور اپنا ہیں اسٹاف, یعنی کہ اپر تک, سب انسپیکٹر تک, انسپیکٹر تک, ان کے وردی کا جو الاؤنس ہے وہ تنخواہ میں شامل کیا جائے.
تو ہمارے ڈی آئی جی صاحبان نے جو ہے وہ مخالفت کی تھی، کیونکہ حالانکہ ڈی آئی جی صاحبان تو لے رہے ہیں اپنا وردی میں، وردیاں تو ہماری ہیں ایسی بن کے آتی ہیں کہ وہ کوئی بھی نہیں پہنتا. سارے جو دوست بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کوئی بھی نہیں پہنتا، ان پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں. کیا اگر وہ الاؤنس ہمیں دیا جاتا تو وہ صحیح تھا، یا ڈی آئی جی صاحبان نے مخالفت کی اس بیس پہ کی، حالانکہ وہ تو اپنا لے رہے ہیں. ایک یہ بات. دوسری یہ سر کہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں، کیونکہ سندھ میں 52 سینٹی گریڈ تک گرمی چلی جاتی ہے. ابھی تک ہم کالی شرٹ پہن کے جو ہے اتنی دھوپ میں نکل کے ڈیوٹی کرتے ہیں. کالا کلر جو ہے وہ سورج کی کرنوں کو کہاں روکے گا؟ یہ پہلے کبھی تھا، ابھی تو حقیقتیں الگ ہیں. پنجاب نے چینج کر لی، دوسری جگہ پہ چینج ہو گئی. ہمارے لیے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ 52 سینٹی گریڈ میں کالی شرٹ پہن کے یہ ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کے لیے کچھ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. یہ تبھی باتیں ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی نوری مخلوق کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہی سمجھتے ہیں سر. بہرحال آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل حقیقت ہے. اچھا، میں یہ جو یونیفارم والی بات ہے اس کے بارے میں کرنے لگا. پنجاب میں بھی یونیفارم چینج کیا، اور حیرت یہ ہے کہ وہی یونیفارم اسی درزی سے یا وہ اسی مشین سے آئی جی کی بنتی ہے اور اسی سے کانسٹیبل کی بن رہی ہے. کیونکہ میں اس وقت نیولی پروموٹڈ ایڈیشنل آئی جی تھا جب یہ یونیفارم چینج ہوئی. اور جب وہ میرے پاس آئے کہ جی آپ کا سائز لینا ہے، تو وہی لوگ تھے اور وہی کپڑا تھا اور وہی اسی طرح کی بنی جیسے میرے دوسرے ملازموں کی بنی ہوئی تھی. نہ کوئی کپڑے میں چینج تھا، نہ کوئی درزی میں چینج تھا. وہ سارے یعنی ایک ہی جگہ سے بنی تھی وہ یونیفارمز. تو دوسرا یہ جو الاؤنس والا مسئلہ ہے، تو پنجاب میں تو یونیفارم الاؤنس نہیں تھا، کیونکہ یونیفارم گورنمنٹ نے دینا شروع کر دی تو پھر الاؤنس ختم ہو گیا. تو آپ کے سندھ میں ہوگا. اور باقی ظاہر ہے کہ یہ جو لیکن ایک آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ آپ بلیک یونیفارم کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. پنجاب میں اتنی ریزسٹنس تھی کہ جی آپ ہماری یونیفارم کیوں چینج کر رہے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں جو آپ کے دوست کو ادھر جاننے والا ہوگا. اس میں یہ تھے کہ جب چینج کر رہے تھے، یہ جو ابھی جو گرینش ٹائپ ہے یہ لائے تھے، اس وقت کافی ریزسٹنس ہوئی. پھر ایک کمیٹی بنی جس میں میں بھی ممبر تھا کہ جی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، یا کوئی وہ کہہ رہے ہیں جی واپس کالی یونیفارم پہ جائیں. کالی پہ گورنمنٹ راضی نہیں ہو رہی تھی کہ جی کالی یونیفارم پہ جائیں. تو وہ سی ایم صاحب نہیں مان رہے تھے. پھر ایک پیٹرن بنا کہ جو جیسے اسلام آباد پولیس کی یونیفارم ہے لائٹ بلو، اس طرح کی کر دی جائے. وہ پھر سیمپل جو ہے اپروول کے لیے گیا، لیکن انفارچونیٹلی پھر جیسے واقعات ہوتے ہیں یا سروس کے کوئی کسی آئی جی نے اس پہ انٹرسٹ نہیں لیا یا گورنمنٹ نے پھر اپنی بات بھول گئے، تو وہ وہی رہے گی جو ہے. لیکن پنجاب پولیس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا وہ ٹیکا ختم ہو گیا جو کالی یونیفارم کے ساتھ تھا. اس کا میں آئی وٹنس ہوں، کیونکہ میں اس وقت اس کمیٹی میں تھا جو کنسیڈر کر رہے تھے. تو بس کچھ لوگوں کے ویوز ہیں اپنے اپنے کہ کالے رنگ میں وہ ہے گرمی، اور اس میں بھی گرمی تھی جو ابھی پنجاب نے پہنی ہوئی ہے. تو سر یہاں پہ اگر آپ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، یہاں پہ بھی سندھ میں ووٹنگ اگر ہو تو 30% فیور میں 70% کہیں گے وردی یہی برقرار رہے. جہاں تک وہ میں نے کافی ضلعوں میں کام کیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی یہاں چینج تو ہو گئی، لیکن ملازم خوش نہیں تھے جو نیچے والے تھے کہ نہیں جی ہمیں کالی وہ پہننی ہے، کیونکہ پبلک ہمیں اس سے شناخت کرتی ہے اور اس سے ہمارا روب جو ہے وہ رہتا ہے اور یہ رہتا ہے. بل جو بھی ہماری تھنکنگ اس بارے میں، تو کافی زیادہ وہ چاہتے تھے اس لیول پہ. یعنی پریشر تھا کہ الٹیمیٹلی کمیٹی دوبارہ بنی، پھر نیلی یونیفارم کے پیٹرنز بنے، لیکن پھر وہ جو موو تھی وہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ایشوز ہیں. یہ بھی لوگ اس کو نہیں پسند کرتے اس یونیفارم کو. تو باقی جو گیپ ہے وہ ڈیفینیٹلی گیپ ہے، لیکن گوروں کے دور میں انٹینشنل تھا
کیونکہ وہ گورے ASP جنرلی گورے تھے، اور PSP جو ہے وہ جو IPS آفیسر تھے ان کی انڈکشن بعد میں شروع ہوئی، تو اس وقت ان کے تھا ایک سسٹم، لیکن میں بھی شاید پھر وہ ہمارے کلچر میں، کیونکہ کلچر اسی طرح بنتا ہے، ہم یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، پھر ایک تھنکنگ بنتی ہے، تو ایک کلچر بن جاتا ہے، تو وہ کلچر اس وقت سے بنا ہوگا. لیکن ابھی ایسا انٹینشنل بات جو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ انٹینشنلی کسی کو علیحدہ رکھا جاتا ہو، یا ان کو جان بوجھ کے انڈر ہینڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، تو وہ بات نہیں ہے. آفیسرز ہمارے ایسے بھی ہیں کہ یہ جو رینک سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں سلیوٹ کرتے تھے ان کی آنیسٹی کی وجہ سے، ان کی انٹیگریٹی اور کمپیٹنس کی وجہ سے. ایسے آفیسر پنجاب میں رہے ہیں کہ جو SP رینک میں، اور فار ایگزامپل مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے ٹریننگ کرنی ہے تو فلاں افسر کے ساتھ کرنی ہے. اس میں SHOs بھی تھے، اس میں SP رینک کے لوگ بھی تھے، اور میں نے بڑا لرن کیا. ایون فرسٹ ڈے آف مائی ٹریننگ ایز ASP انڈر ٹریننگ، وہ ایک DSP صاحب کے ساتھ تھی، تو میں نے پہلے دن میں جو انہوں نے میرے کان میں بات بٹھا دی اپنے ایکشن سے، وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولتی. جہاں میں ٹریننگ کہیں اس طرح کی جیسے آج آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کبھی بات کریں تو میں ان کو ضرور بتاتا ہوں کہ یار انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے. اور میں ASP تھا جب فرسٹ پوسٹنگ ہوئی اس ٹریننگ کے بعد، تو میں انویسٹیگیشن اس وقت ASP جو ہے وہ اپنی ضمنی لکھا کرتے تھے، جو سیکنڈ ضمنی ہے موقع ملاحظہ کے بعد، جب پہلے تفتیشی لکھ لیتے ہیں یا تفتیشوں کو ویریفائی کیا کرتے تھے. ایک دن میرے SHO نے مجھے کہا کہ سر آپ کا استاد کون تھا؟ جب اسے دیکھا کہ میں ویریفیکیشن کیسے کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی آپ کا استاد کون تھا؟ میں نے کہا جی میرے استاد جو ہیں وہ بٹی صاحب تھے، فلانے بٹی صاحب. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑا لاجواب بندہ ہوگا جس نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ جی ہماری تفتیش آپ نے چیک کیسے کرنی ہے. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یعنی اچھے لوگ ہیں ہر سروس میں، رینکس میں بھی اچھے لوگ ہیں، اور PS میں بھی آپ نے دیکھا جو حال ہے، اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں. تو بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑا اچھا رہا آپ کے ساتھ 3 دن کا ساتھ جو تھا، اور میں نے آپ سے لرن کیا، گپ شپ کی، اور ایک میری اپنی تھنکنگ ڈیولپ ہوئی، سندھ کے بارے میں پتہ چلا، آپ لوگوں کے نام جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا، ہو سکتا ہے آپ بھی میرا نام یاد رکھ سکیں. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا، تو زندگی نے ٹائم دیا تو پھر ملیں گے. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سب کو صحیح سلامت رکھے، اور آپ اپنے جو مقاصد ہے اس میں کامیاب ہوں. اور بہت مہربانی. اور فرقان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنا بیٹھتے ہیں ہمارے لیے اور ٹائم دیتے ہیں، ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ، Thank you. خدا. Thank you so very much, Mr. Roshan, and thank you so very much again, Mr. Ajaz. مجھے پرسنلی آپ کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے، آپ کو سن کے اٹ فیلز لائک آئی فیل کنٹینٹ آئی فیل، تو اچھا لگتا ہے آپ کو سننا، آپ سے سیکھنا. تو تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف دس پروگرام، فار بینگ اے پارٹ آف دس پروجیکٹ، فار بینگ اے پارٹ آف دس کورس. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو اختتام کرتے ہیں. کل ہم آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے 4 بجے اگین، اور کل ہمیں مسٹر سلمان شاہ دوبارہ سے جوائن کریں گے. وہ مسٹر سلمان شاہ کے ساتھ ہم اپنے سیشن کو ریزیوم کریں گے کل. تو تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.